برادران ملت، جیسا کہ آپ کے علم میں کہ روزے کے شرعی مسائل سے متعلق میری گفتگو جاری ہے، اور گزشتہ نشستوں میں آپ کو یہ باتیں سمجھانے اور شرعی مسائل روزوں سے متعلق آپ کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کی، اور آپ کو یہ بتایا کہ وہ کون کون سے ایسے افعال ہیں کہ جو ایک روزے دار سے سرزد ہو جائیں یا بھولے سے ہو جائیں تو روزوں کی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے۔ وہ کون سے افعال ہیں کہ جن کے ہونے یا کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ کون سے ایسے افعال ہیں کہ جن کے ہونے سے روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آج کی نشست میں چند مسائل پیش کرتا ہوں کہ جو روزے کے مکروہ ہونے سے تعلق رکھتے، یعنی وہ کون سے ایسے افعال ہیں کہ جو روزے کی حالت میں بندہ مومن کرے تو مکروہ ہے، اور وہ کون سے ایسے افعال ہیں کہ جو ہو جائیں تو روزے کی صحت پر کوئی کراہیت لازم نہیں آتی۔ پہلا مسئلہ اس ضمن میں ذہن میں رکھیں، یہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنا، چغلی کرنا، گالی دینا، بےہودہ باتیں کرنا، کسی کو تکلیف دینا، یہ چیزیں ویسے بھی ناجائز اور حرام ہیں، اور روزے کی حالت میں تو یہ اور زیادہ ناجائز اور حرام ہے کہ ان کی وجہ سے روزے میں کراہیت آتی ہے۔ تو احتیاط کریں کہ ویسے بھی جھوٹ، غیبت، چغلی سے آپ بچیں، اور روزے کی حالت میں بھی آپ جھوٹ، غیبت اور چغلی سے اجتناب کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرا مسئلہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ روزے دار کو بلا عذر کسی چیز کا چکنا مکروہ ہے۔ فرماتے ہیں چکنے کے لیے عذر یہ ہے کہ کسی عورت کا شوہر اگر بد مزاج ہو کہ وہ کھانے میں نمک زیادہ یا کم ہونے پر بھڑک اٹھے گا یا ناراض ہو جائے گا، تو اس وجہ سے اگر وہ خاتون کھانے میں سے کچھ چکھ لے تو اس کے اس چکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن آگے اس چیز کو بالکل واضح کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ چکھنے کے وہ معنی نہیں ہے کہ جو آج کل عام محاورہ ہے، یعنی کسی چیز کا مزہ دریافت کرنے کے لیے اس میں سے تھوڑا سا کھا لینا۔ فرماتے ہیں یہ تھوڑا سا کھا لینا یہ چکھنے کے معنی نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طرح کرے گا تو اس کا سرے سے روزہ ہی چلا جائے گا، اور اگر کفارے کی شرائط پائی جائیں گے تو اسے کفارہ بھی دینا ہوگا۔ یعنی اگر اس نے ایسا فعل کیا اور شرائط پائے گئے تو پھر اس کو بدلے میں 61 روزے رکھنے پڑیں گے، ذہن میں رکھیے۔ اور اس 61 روزے میں ایک بھی گیپ نہیں آنا چاہیے۔ مرد کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ ایک بھی گیپ اس میں نہ آئے، لیکن عورت کے جو مخصوص ایام آتے ہیں تو وہ ایام معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو کاؤنٹنگ ہوتی ہے وہ دوبارہ سے اسی کے ساتھ پلس ہو جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ چکھنے کے وہ معنی نہیں ہے کہ جو آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں سے تھوڑا کھا لینا۔ فرماتے ہیں اگر کھا لے گا تو سرے سے روزہ ہی چلا جائے گا، اور کفارے کی شرائط اگر پائے جائیں گے تو کفارہ بھی لازم آئے گا۔ اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ چکھنے سے مراد یہ ہے کہ زبان پہ رکھ کر کسی چیز کا مزہ آپ دریافت کر لیں اور اس کے بعد اس چیز کو آپ تھوک دیں، یہ چکھنے کے معنی ہے۔ فرماتے اس میں بھی یہ خیال رہنا چاہیے کہ حلق کے نیچے کوئی چیز نہ جانے پائے۔ اگر حلق کے نیچے چلی گئی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ چیز پھر آپ کے روزے کو توڑ دے گی۔ فرماتے اسی طرح تیسرا مسئلہ، اسی طرح روزے دار کو بلا عذر کسی چیز کا چبانا بھی مکروہ ہے۔ روزے دار کو بلا عذر
किसी चीज का चबाना भी मकरूह है। अब आप कहेंगे कि वो उज़्र क्या है कि जिसकी वजह से एक रोजेदार कोई चीज चबा सकता है। फरमाते हैं कि उज़्र ये है कि किसी खातून का बच्चा, किसी औरत का बच्चा अगर इतना छोटा है कि वो रोटी नहीं खा सकता और घर में उस वक्त कोई नरम ग़िज़ा भी मौजूद नहीं है कि जो उस बच्चे को खिलाई जा सके, और ना ही घर में कोई ऐसा फर्द मौजूद है कि जो रोजे से ना हो, तो फरमाते हैं कोई ऐसा फर्द भी मौजूद नहीं है कि जो रोजे से नहीं है कि जो अपने मुंह में चबा करके बच्चे को खिला सके। तो फरमाते ऐसी मां के लिए, ऐसी खातून के लिए बच्चे को खिलाने के लिए रोटी वगैरह मुंह में चबा करके बच्चे के मुंह में दाखिल कर दे तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, रोजे की सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी जहन में रहे कि वो जर्रात जो है वो हलक से नीचे नहीं जाने चाहिए कि जो खातून उसे चबा करके दे रही हैं। इसी तरह फरमाते हैं फुक़हा किराम कि किसी रोजेदार ने कोई ऐसी चीज खरीदी कि जिसका चखना जरूरी है, अगर नहीं चखेगा तो नुकसान उठाएगा, तो फरमाते उसके लिए उस चीज को चखने में कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है कि उसमें से थोड़ा सा चख ले, लेकिन चखने के बाद वो थूक देगा। बार बार कह रहा हूं, अगर वो चीज हलक से नीचे चली जाएगी तो याद रखिए कि वो रोजे को तोड़ देगी। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि नहीं साहब ठीक है, जो मैं चीज ले रहा हूं इसको नहीं चखा जाए तो बेहतर है, तो फरमाते हैं कि फिर अगर वो चखने की कोशिश करेगा तो मकरूह कहलाएगा, वरना अगर उसको नुकसान उठाना पड़ेगा और उस चीज को वो चख लेता है तो इसमें कोई कराहियत नहीं है। इसी तरह फुक़हा किराम फरमाते हैं कि रोजे की हालत में अपनी अहलिया का बोसा लेना, गले लगाना, बदन छूना मकरूह है, जबकि यह अंदेशा हो कि इंजाल हो जाएगा या जिमा में मुब्तला हो जाएगा। मैंने आपसे कहा कि रोजा कहते ही इसको है कि बंदा खाने पीने से दूर रहे और बंदा जिमा से दूर रहे। एक बंदा मोमिन के लिए माह रमजान ये बहुत बड़ी नेमत है। अगर इसका एक रोजा भी चला गया तो याद रख लीजिए बाद में ये 1000 रोजे रख ले, मगर जो सवाब माह रमजान के रोजे का है वो उस सवाब को नहीं पा सकेगा। तो खुदा के लिए अपनी इबादतों को आप बहुत बड़ी नेमत समझे, और इन लम्हात में और इन हालात में कि जिसमें हमारे शहर में कसरत के साथ अमवात वाक़े हो रही हैं, उसमें इन इबादत को गनीमत समझें और इस दुनिया में रहकर अपने रब को राजी करने की कोशिश करें, ताकि आपकी कब्र भी रोशन हो जाए और मैदान महशर में भी आप कामयाब हो जाए। इसी तरह फुक़हा किराम फरमाते हैं कि रोजे की हालत में गुलाब या मुश्क वगैरह सूंघना ये मकरूह नहीं है। बाज लोग ये समझते हैं कि मकरूह है, रोजा टूट जाएगा, रोजे की सेहत पे असर आएगा। फुक़हा किराम फरमाते हैं कि मकरूह नहीं है। इसी तरह मैंने आपको पहले भी बताया था, अब भी मसला आ गया कि रोजेदार के लिए तेल लगाना या सुरमा लगाना मकरूह नहीं है, कि रोजे की हालत में सर में तेल लगा सकता है और आंखों में वो सुरमा लगा सकता है। लेकिन यहां पर एक चीज ज़ियादत आई और वो आपके इल्म में यकीनन इजाफा करेगी। फरमाते हां, अगर किसी रोजेदार ने जीनत के लिए सुरमा लगाया, खूबसूरती के लिए सुरमा लगाया, तो अब उसका यह सुरमा लगाना मकरूह है। इसी तरह किसी शख्स की दाढ़ी अगर एक मुट्ठी से ज्यादा है, एक मुझ से ज्यादा है, अब इसको और बढ़ाना चाहता है और वो रोजे की हालत में इस पर तेल लगा रहा है, तो फरमाते ये काम भी इसके लिए मकरूह होगा। तो फरमाते ये बातें रोजे के अलावा भी मकरूह हैं, मगर रोजे की हालत में बदरजाए औला ये बातें मकरूह हैं। 8वां मसला जहन में रखें कि रोजे की हालत में मिसवाक करना यह मकरूह नहीं है। जैसे और दिनों में सुन्नत है, वैसे ही रोजे की हालत में भी मिसवाक करना सुन्नत होगा। अब मिसवाक से मुतालिक ये मसला जहन में रखें। उमूमन मैं देखता हूं मीडिया पर जो मौलवी आते हैं वो लोग मसला पूछते हैं, साहब रोजे की हालत में टूथपेस्ट कर लें, बोलते कर लो साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि वो टूथपेस्ट के अज्जा इतने बारीक होते हैं कि बास मरतबा वो हलक से नीचे चले जाते हैं, और ये हमारा रोज का प्रैक्टिकल है। तो बजाय कौम को टूथपेस्ट की तरफ लाने के रोजे की हालत में, अगर ये मौलवी जो मीडिया पर बैठते हैं अगर कौम को मिसवाक की तरफ लेकर के आएंगे तो इन्हें सवाब भी मिलेगा, और हुजूर करीम अलैहिस्सलाम की एक ऐसी सुन्नत कि जिसको लोग फरामोश कर चुके हैं, उस सुन्नत को भी जिंदा करने का सवाब अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। तो फरमाते रोजे की हालत में मिसवाक करना मकरूह नहीं है। जैसे और दिनों में सुन्नत है, रोजे की हालत में भी सुन्नत है। अब मिसवाक खुश्क हो या तर हो
یا پانی سے گیلی کی گئی ہو، روزے کی حالت میں کرنا مکروہ نہیں ہے. ذہن میں رکھیں، زوال سے پہلے کرے یا زوال کے بعد کرے، کسی بھی وقت مسواک کرنا مکروہ نہیں ہے. فرماتے بعض لوگوں میں جو یہ بات مشہور ہے کہ دوپہر کے بعد روزے دار کے لیے مسواک کرنا مکروہ ہے، فرماتے وہ یہ بات ہمارے مذہب یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب کے خلاف ہے. تو آپ روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اس پر آپ کو ثواب بھی عطا فرمائے گا. پھر میں گفتگو کروں گا اگر وضو پر، تو اس میں جب بتاؤں گا میں آپ کو کہ مسواک کس طریقے سے کی جائے، کس طریقے سے اگر پکڑی جائے تو بواسیر کی جو بیماری ہے اللہ تبارک و تعالی اس بیماری سے بندہ مومن کو دور فرما دیتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. نواں مسئلہ یہ ہے، یہ پہلے بھی آیا مسئلہ، فرماتے روزے دار کے لیے کلی میں مبالغہ کرنا یہ مکروہ ہے. پہلے استنجے سے متعلق مسئلہ آیا تھا کہ استنجے میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے. اب فرماتے ہیں کہ کلی میں بھی جو ہے وہ مبالغہ کرنا مکروہ ہے. کیا مطلب؟ کہ بہت زیادہ اپنے منہ میں پانی بھر لینا کہ آپ کے یہ گال جو ہے وہ پھول جائیں. ظاہر سی بات ہے کہ اس میں ڈر یہ ہے، خوف یہ ہے کہ پھر پانی کہیں حلق سے نیچے نہ چلا جائے. فرماتے ہیں کہ روزے دار کے لیے کلی میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے. اسی طریقے سے ناک میں پانی چڑھاتے وقت بھی مبالغہ کرنا مکروہ ہے. ذہن میں رکھیے بہت زیادہ پانی آپ نہ لے لیں کہ آپ ناک میں چڑھائیں گے تو اچانک وہ دماغ تک چلا جائے گا اور آپ کا اس طریقے سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح 10واں مسئلہ یہ ذہن میں رکھے، فرماتے روزے دار کا اپنے جسم کو ٹھنڈک پہنچانے کی غرض سے نہانا یا غسل کرنا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا یا بدن پر گیلا کپڑا لپیٹ لینا، فرماتے یہ مکروہ نہیں ہے. اگر وہ گرمی کی وجہ سے گرمی کو دور کرنے کے لیے، اس کی شدت کو دور کرنے کے لیے یہ افعال کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن ایک چیز زائد کی اور وہ ہماری اصلاح کے لیے، فرماتے ہاں اگر پریشانی ظاہر کرنے کے لیے کوئی اگر بھیگا کپڑا کسی نے اگر لپیٹا تو فرماتے یہ مکروہ ہے کہ عبادت میں اس سے دل تنگ ہوتا ہے. یہ فعل نہ کیا جائے کہ اپنی پریشانی کو ظاہر کیا جائے. عموماً ہم دیکھتے ہیں گھروں کے اندر کے بعض مرتبہ عورتیں اپنے سروں پر جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ دوپٹہ لپیٹ لیتی ہیں، کپڑا لپیٹ لیتی. کیا ہو گیا صاحب؟ کہتے سر میں بہت درد ہے. تو ناشکری کی پٹی تو ہم لوگوں نے باندھی، لیکن کبھی اگر کسی نے شکر کی پٹی بھی باندھی ہو تو مجھے بتاؤ کہ ہاں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سر کے درد سے دور رکھا، بیماری کے درد سے دور رکھا. اس شکر کی پٹی بھی کبھی کسی عورت نے باندھی ہو تو یہ سمجھ لیے کہ بہت بڑا انعام ہمارے لیے ہوگا. فرماتے اس طریقے کا فعل جو ہے وہ نہ کیا جائے، یہ اچھی بات نہیں ہے. اسی طرح ایک مسئلہ ہے اور میں نے آپ سے کہا کہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے ہم انسان ہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے، بعض لوگ ہنسنے لگ جاتے ہیں، لیکن شرعی مسائل پہ ہنسنا یہ اپنی زندگی کے اندر اندھیرے لانے کے مترادف ہے. فرماتے روزے دار کا پانی کے اندر رح کو خارج کرنا، ہوا کو خارج کرنا، فرماتے یہ مکروہ ہے. اب کوئی کہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ پانی کے اندر کوئی جو ہے وہ ہوا خارج کرے؟ ممکن ہے کہ کوئی شخص نہانے کے لیے کسی سوئمنگ پول پہ چلا جائے، سمندر میں چلا جائے، دریا میں چلا جائے اور وہ جا کر کے یہ فعل کرے. فرماتے اس کا یہ فعل کرنا جو ہے وہ مکروہ ہے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ روزے دار کا استنجا کی حالت میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے. یہ پہلے بھی بتایا، لیکن اس میں آج ایک چیز زائد ہے. فرماتے ہیں کہ استنجا کرتے ہوئے عام دنوں میں نیچے زور دیا جائے گا، مگر روزے کی حالت میں ایسا کرنا مکروہ ہے. تو اس سے یہاں پر یہ بات بھی ہمیں پتا چلی کہ اگر روزہ نہیں ہے، عام ایام ہے، تو استنجا جب ہم کریں گے تو نیچے کی طرف زور دیں گے تاکہ پیشاب کے جو قطرات ہیں وہ مثانے سے نکل کر صحیح معنوں میں نیچے گر جائیں. اگر وہ مثانے کے اندر ہی رہے یعنی پیشاب کی لائن ہی میں وہ رہے اور بندہ کھڑا ہو گیا، کپڑے ناپاک ہو گئے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب وضو نہیں ہوگا تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی. اسی طرح فرماتے ہیں کہ منہ میں تھوک کو جمع کر کے نگل جانا، یہ بعض لوگوں کی عادت ہے کہ منہ میں بہت زیادہ تھوک جو ہے وہ جمع کر دیتے ہیں. فرماتے منہ میں تھوک کو جمع کر کے نگل جانا ویسے بھی ناپسندیدہ فعل ہے اور روزے کی حالت میں ایسا کرنا یہ مکروہ ہے. اس کے بعد یہ اہم مسئلہ ہے. فرماتے ماہ رمضان المبارکہ میں روزے کی حالت میں روزے دار کے لیے ایسا کام کرنا ناجائز ہے کہ جس سے اس کے جسم میں کمزوری پیدا ہو جائے جو اسے روزہ توڑنے کی طرف لے جائے. عام دنوں میں جو لوگ سخت کام کرتے ہیں
وہ روزے کی حالت میں ایسے سخت کام کرنا فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ روزے دار کے لیے ناجائز ہے. کیوں؟ کیا ہوگا کہ اس کے روزے کی صحت پر اثر پڑے گا، یا تو وہ روزہ توڑ دے گا یا پھر وہ خیال کرے گا مشکل کام کرتا ہوں آئندہ میں روزے نہیں رکھوں گا، تو وہ عبادت سے دور ہو جائے گا. فرماتے ٹف کام نہ کرے، مشکل کام نہ کرے. اب مشکل کام کئی ہو سکتے ہیں، مثلا روزے کی حالت میں دوڑ لگانا، ظاہر سی بات ہے پیاس کی شدت محسوس ہوگی، بھوک کی شدت محسوس ہوگی، فرماتے ناجائز. مزدور کا بہت زیادہ محنت و مشقت کرنا، فرماتے یہ بھی منع ہے. کھیل کود میں روزے کی حالت میں مستغرق رہنا، فرماتے یہ بھی منع ہے. نان بائی کا تندور کے پاس زیادہ دیر بیٹھنا، جو روٹی پکاتا ہے تندور کے پاس جو روٹی لگاتا ہے، آپ دیکھیں بہت مشکل کام ہے آنکھ کے پاس بیٹھنا، کہ اس میں جو حالت ہوتی ہے بندے کی وہی بندہ جانتا ہے کہ جو روٹی تندور میں لگاتا ہے اس پہ کمزوری پیدا ہو جائے گی. فرماتے ہیں کہ وہ زیادہ کام نہ کرے بلکہ تھوڑا کام کرے، یا زیادہ اس کام سے اگر دور رہے تو بہتر ہے. اسی طریقے سے ایک ویلڈنگ کرنے والا جو ویلڈنگ کرتا یہ بہت مشکل کام ہے، تو اس سے بھی اس کو بچنا ہوگا. تو ایسا کوئی کام نہ کرے کہ جس سے روزے کی صحت پر اثر پڑتا ہو. 14واں مسئلہ ہے، فرماتے ہیں کہ سحری کھانا اور اس میں تاخیر کرنا مستحب ہے، مگر اتنی تاخیر کرنا مکروہ ہے کہ صبح ہونے کا شک پیدا ہو جائے، اتنی تاخیر نہ کرے. فرماتے ہیں افطار میں جلدی کرنا مستحب ہے، مگر افطار اس وقت کرے کہ سورج کے غروب ہونے کا غالب گمان ہو جائے. جب تک غالب گمان نہ ہو روزہ افطار نہ کرے، اگرچہ مؤذن نے اذان دے دی ہو، اگرچہ مؤذن نے اذان دے دی ہو، فرماتے نہیں بلکہ دیکھ لے کہ سورج صحیح معنوں میں وہ غروب ہو چکا ہے یا نہیں ہے. مسئلہ بتاتے ہیں آج کل جو ہمارا کراچی کا جو سیزن چل رہا ہے کہ ابر اگر ہے تو افطار میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، مطلب اگر ابر آلود ہے تو پھر افطار میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ آج کل اکثر اسلامی مقامات میں افطار کے وقت توپ چلنے، سائرن بجنے کا رواج ہے، تو روزے دار اس پر روزہ افطار کر سکتا ہے، اگرچہ توپ چلانے والے اور سائرن بجانے والے فاسق ہی کیوں نہ ہو. لیکن ایک شرط لگا دی، فرماتے جب کہ کسی توقیتان محتاط فی الدین کے حکم پر چلتی ہو، کہ کوئی ایسا عالم ہو یا علماء کی کوئی ایسی جماعت ہو کہ جو وقت کو صحیح معنوں میں بھانپتی ہو، جانتی ہو، ان کے حکم پر اگر یہ سارے کام ہوتے ہوں، فرماتے ہیں تب تو ٹھیک ہے. فرماتے ہیں آج کل کے عام علماء کرام بھی اس فن سے ناواقف ہیں، اور جنتریاں جو شائع ہوتی ہیں اکثر غلط ہوتی ہیں، لہذا اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھے، یہ گاؤں دیہات میں یہ چیز ہوتی ہے. اب ہمارا شہر بن گیا اور شہری ہم لوگ ہو گئے تو اس چیز پر ہم ہنستے ہیں، لیکن گاؤں دیہات میں یہ چیز ممکن ہے. فرماتے سحری کے وقت مرغ کی اذان کا بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب مرغ نے اذان دے دی، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا. فرماتے مرغ کی اذان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اکثر دیکھا گیا کہ صبح سے بہت پہلے یہ اذان دینا شروع کر دیتے ہیں. سردیوں کے موسم میں تو بعض مرغ 2 بجے سے ہی اذان دینا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ صبح ہونے میں ابھی کافی وقت ہوتا ہے. تو مرغ کی اذان پہ بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا. تو یہ ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنی عبادت کو آپ اس کی بہت زیادہ حفاظت کریں اور ہر چیز پر باریک بینی کے ساتھ آپ نظر رکھیں، تاکہ آپ کی یہ عبادت اور یہ ماہ رمضان کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے اور مسائل پر یہ ہماری گفتگو جاری رہے گی. میں اور مسائل کی طرف آؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سے اشخاص ہیں کہ جنہیں شریعت نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے، اور وہ کون سے افعال ہیں کہ جب روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو قضا کس چیز سے لازم آئے گی، کفارہ کس چیز سے لازم آئے گا. اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی زکوٰۃ کے مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. بعض مسائل پیچیدہ ہیں، ان کا سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ نشستوں میں آپ کی خدمت میں مسائل پیش کیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کے دلوں میں علم کا شوق اور علم کی محبت پیدا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.